بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو جب آدمی قربانی لینے جائے تو اس میں ایک تو صلاۃ الحاجت پڑھے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانی مانگے، بلکہ اگر استخارہ بھی کر لیں کہ یا اللہ، استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر کرنا، خیر طلب کرنا، کہ یا اللہ یہ جو میں کام قربانی والا کرنے جا رہا ہوں نا، اس کے اندر میری پوری رہنمائی فرمائی ہو۔ آج کل کتنے فراڈ ہو رہے ہیں بھائی، کتنے دھوکے ہو رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی دھوکے کا، کسی فراڈ کا کیا ہو جاؤں، شکار ہو جاؤں۔ تو اللہ سے خیر مانگے استخارے کے ذریعے، 2 رکعت استخارہ کی نفل پڑھ کر، کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو نا، وہ چیز تو مجھے عطا فرمانا۔ یہ اس نیت سے یہ استخارے کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں کہ اللہ میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دیو، منڈی میں آنا جانا، جانوروں کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر ہم جو ہے نا جی یہ 5 منٹ کی، یہ 3 منٹ کی 2 رکعت پڑھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز یہ 2 رکعتیں ہمیں کئی گھنٹوں کی مشقت سے اور کئی ہزار کے نقصان سے کیا کر لیں گے، بچا لیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی اپنے ساتھ کسی جو ہے نا جی صاحب علم آدمی کو لے کے جائیں، جس کو جانوروں کے بارے میں مہارت ہو، جس کو جانوروں کے بارے میں مہارت ہو، جانوروں کے ریٹ کے بارے میں کیا ہو، مہارت ہو، تاکہ جان بوجھ کر لوٹ کر نہ آ جائیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا جانور، بالکل کریں، لیکن لوٹنے کا تو کہیں پہ حکم نہیں ہے نا کہ آپ 50,000 کی چیز 1.5 لاکھ میں لیں۔ تو ایسے آدمی کو لے کے جائیں جو جانوروں کے عیب پہ بھی نظر رکھتا ہو، کمی کوتاہی پہ بھی نظر رکھتا ہو، اور قیمت پہ بھی نظر رکھتا ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسے وقت میں جائیں نماز کا خیال رکھیں کہ نماز قضا نہ ہو جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، قضا ہونا بعد کی بات ہے، جماعت نہ چھوٹ جائے۔ بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص یہ بات جانتا ہو کہ جی جب میں حج کے لیے جاؤں گا نا تو میری ایک نماز فوت ہو جائے گی، ایک نماز رہ جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں اس کے لیے حج پہ جانا حرام ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، حالانکہ بعد میں قضا بھی دے لے گا، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو یہ ایک نماز قضا ہو جائے گی، پھر چاہے تم 70 حج بھی کر لو، اس نماز کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو باجماعت نماز اتنی اہم چیز ہے بھائی۔ ہم لوگ جو ہے نا جی وہ کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ مجھے منڈی جانا ہے، تیاری کر رہے ہیں، تیاری کے اندر 2-3 نمازیں چھوڑ دی، پھر جو ہے نا جی وہاں منڈی میں رول پھر کے کھپ کے آئے، مجھے تھکاوٹ ہو گئی، پھر نماز چھوڑ دی۔ تو بھائی ایک عبادت کرنے کے لیے جو ہے نا جی کتنی عبادتوں کا کیا کیا، نقصان کیا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو اس چیز کا آدمی خیال رکھے۔ اور منڈی جانے سے پہلے جو ہے نا جی خرید و فروخت کے موٹے موٹے احکام معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے جو ہے نا جی جو بزرگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو سختی کرتے تھے کہ جس آدمی کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہیں، وہاں یہاں بازار میں نہ بیٹھے۔ کیوں؟ جب آدمی کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے، وہ حرام کے اندر مبتلا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے سود میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ چیزیں کیا کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کریں، حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کریں، ظاہری سبب اختیار کریں، رقم جاتے وقت حفاظت کے ساتھ لے کر جائیں، اور جو ہے نا جی جب گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی قوت دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر لیں، مدد مانگ لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے جی وہ آنے جانے کے اندر کیا کریں گے، آپ کی مال کی جان کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اس طرح آیت الکرسی پڑھ لینے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گھر سے نکلتے وقت جو ہے یہ دعا بھی پڑھ لیں اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اپنی نیت کو کیا رکھیں، درست رکھیں، کہ ریاکاری نہ ہو، کہ ریاکاری کیا ہے، شرک ہے۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا عمل جو کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، وہ مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیز پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اعلان ہوگا بھی جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا نا، جاؤ پھر انہی سے جا کے ثواب لے لو، ثواب بھی وہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو تو ایسا کام نہ کرو۔ پھر
نیت کے اندر یہ بھی نیت نہ ہو کہ بھائی کیا کریں گے، گوشت کھاویں گے، نہ، یہ نیت ہو کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے جو نا جی وہ کیا کریں گے، ہم یہ قربانی کریں گے، ہم نے تو اللہ کے نام پہ دے دیا۔ آگے اللہ پاک نے پھر کیا کہا کہ جی ٹھیک ہے، تم نے میرے نام پہ دیا، میں نے قبول کر لیا، اب تم اس میں سے کھا لو۔ اگر اللہ پاک یہ کہتے کہ بھئی یہ سارا دے دو، تم نے اس میں ایک بوٹی تک نہیں چکھنی، ہم پھر بھی کیا کرتے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کرنی ہے، کسی کا حصہ ملا ہوا، تو آپ ان سے بھی کیا لے لیں، اجازت لے لیں کہ بھئی آپ کے لیے جانور لینے جا رہے ہیں، آپ پیسے دیں، اور جو نا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے، آپ کی طرف سے جانور لے لیں، تاکہ بعد میں جو نا جی جھگڑا بھی نہ ہو، وہ کہیں ہم نے آپ کو تھوڑی کہا تھا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے ذہن میں رکھیں کہ بھئی قربانی کے اندر اپنا حلال مال کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا جی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ، اور حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور حرام مال میں سے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کی تو ان کو شک ہو رہتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کافر ہے، تو اس لیے جانتے بوجھتے ہوئے تو حرام مال سے جو ہے وہ قربانی نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس بینک کا پیسہ ہے، انشورنس کا پیسہ ہے، سود کا، جوئے کا، چوری وغیرہ کا پیسہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے جی اس پیسے میں سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی ہیلا کرے کسی اور سے حلال پیسوں جو ہے نا جی وہ لے قرض، اور اس سے کیا کرے، قربانی کرے۔ اور جانور کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی پہلے سے جانور پالے، آدمی پہلے سے جانور پالے، کیوں؟ جب اس کو پالے گا نا، اس سے محبت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ ایک چیز دیکھو، جانور کھڑا ہوا ہے، کسی نے ذبح کر دیا تو کچھ ہوگا ہمارے دل پہ اثر؟ نہیں۔ اور اگر اپنا پالا ہوا ہو تو پھر دل پہ چوٹ لگتی ہے، دل پہ ضرب لگتی ہے کہ یار یہ میرا پیارا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو یہی تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کہ انہوں نے اپنا پیارا بیٹا دے دیا۔ 84 سال کی عمر میں ہوا تھا بھائی، مانگ 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 کے 84 سال کی عمر میں اللہ نے دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی تھی۔ تو اپنی محبوب چیز کی کیا کریں، قربانی دیں۔ جانور کو پہلے لے کر آئیں، اس کو پالیں، یہ افضل ہے۔ اس کی خدمت کریں گے کہ یار یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اس کی خدمت کریں گے تو اس پہ بھی کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، بعد میں وہاں کے استاد بھی بنے۔ تو وہ بقرعید کے بعد گائے لے لیتے، پورا سال اس کی خدمت کرتے، اس کو پالتے، اس کو ایسا مانوس کر لیتے، پھر اس کو رسی نہیں ڈالتے تھے، گھر سے نکلتے تھے وہ حضرت کے پیچھے پیچھے۔ حضرت نے دیوبند کے جو ہے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بیٹھ کے سبق پڑھانا، اس نے باہر چبوترا تھا اس پہ بیٹھ جاتی تھی، وہ دیکھ رہی ہے، حضرت کو محبت ہو جاتی ہے جانور کو بھی، اور پھر مالک کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت سبق پڑھا رہے ہیں، پھر حضرت سبق پڑھا کے باہر آتے، پھر حضرت چل پڑتے، وہ حضرت کے پیچھے چل پڑتی، اب بتاؤ کتنی محبت ہوگی۔ پھر حضرت جب ذبح کیا کرنے کا وقت آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہوتے تھے، رو بھی رہے ہوتے تھے، اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اپنی محبوب چیز کی کیا کرنا، قربانی دینا۔ تو اس لیے اگر جانور کو پالیں، اس کے ساتھ دل لگائیں اپنا، تو یہ کیا ہے، زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔